یہ ہے کہ فدق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا اور اس کا مالک بنا دیا تھا. اور کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ اس کی مالکہ تھی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قبضہ کر لیا. یہ پہلا دعویٰ ہے. دوسرا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بطور میراث سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا چاہیے تھا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں دیا. اب یہ دو دعوے ہوئے اور دونوں دعووں میں تضاد ہے. دونوں دعووں میں تضاد ہے. تضاد اس طور پہ ہے، جو ہبہ ہوتا ہے یہ حیات کا تقاضا کرتا ہے، زندگی کا تقاضا کرتا ہے. زندگی میں آدمی کسی کو کوئی چیز بطور ہبہ، بطور گفٹ، بطور تحفہ، عطیہ دے دیتا ہے، اس کو ہبہ کہتے ہیں. تو یہ زندگی کا تقاضا کرتا ہے. اور جو میراث ہوتی ہے یہ موت کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں جو چیز بچتی ہے اس کے ورثاء تک جاتی ہے. اب جو چیز ہبہ ہوتی ہے وہ میراث نہیں بن سکتی، اور جو میراث ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے، وہ ہبہ نہیں ہو سکتی. تو شیعہ اپنے اس دعوے میں خود اختلاف کا شکار ہیں. بلکہ جس طرح کل میں نے بہار الانوار کی روایات آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک ہی لکھنے والا ہے، ایک ہی مورخ ہے، ایک ہی مؤلف ہے، ایک ہی مصنف ہے، اور اس کی پہلی بات کو دیکھو تو اس بات کے مطابق اس کی دوسری بات کفری ہے، اور دوسری بات کو دیکھو تو اس کے مطابق اس کی پہلی بات سے وہ کافر ثابت ہو رہا ہے. ایسے ہی اس مسئلے میں بھی اگر فدق کو ہبہ مانا جائے تو مطلب یہ ہے کہ میراث نہیں تھی، اور اگر میراث مانا جائے تو مطلب یہ ہے کہ فدق ہبہ نہیں ہوا تھا. اچھا، پھر ہبہ کے اندر بھی اگر ہبہ مان لیا جائے تو ہبہ کے مسئلے میں بھی ان کی کئی متضاد روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے، انشاءاللہ میں آگے روایات پیش بھی کرتا ہوں بلاس پہ. ایک روایت یہ ہے ان کی ہبہ کے متعلق کہ جب آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ یہ فدق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مجھے اس کا مالک بنایا ہے، میں آپ کو بطور ہبہ وہ فدق دیتا ہوں، آپ کو اس کا مالک بناتا ہوں. اور حضرت حسن و حسین بھی سیدہ فاطمہ کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ چونکہ آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ کا مہر میرے ذمہ باقی تھا تو یہ بطور مہر آپ کی والدہ کا ہے اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کا ہے، آپ کے بعد آپ کی اولاد کا ہے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ یہ کب ہوا؟ جب وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ یہ آیت نازل ہوئی. دوسری روایت کہتی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوا یوں کہ جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ دسترخوان لگاؤ، جس کے پاس جو کچھ ہے دسترخوان پہ لے آؤ. دسترخوان پہ بیٹھے تھے، اور غالباً یہ اس واقعے کی طرف ہے جس میں حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. دسترخوان پہ بیٹھے تھے تو اس وقت جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے میں سوار ہوئے اور لمحوں کے اندر جو ہے انہوں نے بہت بڑی مسافت طے کی اور خیبر کے مقام پہ پہنچ گئے. وہاں پہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس خیبر کی چابیاں تھیں، وہ انہوں نے لیں، اور اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار کے دستے میں رکھی اور واپس آ گئے. اور واپس جب پہنچے تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب یہاں سے واپس آئے تو سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں جا کے کہا کہ یہ خیبر فدق اللہ نے مجھے دیا ہے تو یہ میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی روایت میں کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کو خود بلایا،
دوسری روایت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے. تیسری روایت پھر یہ کہتی ہے کہ جب وآت ذی القربى حقہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے اور بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں فدق حضرت فاطمہ کو ہبہ کر رہا ہوں. اب یہ تین روایتیں ہیں، تینوں میں تضاد ہے. پہلی روایت کہہ رہی ہے وآت ذی القربى حقہ، جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنے گھر میں بلایا، ان کے ساتھ حضرت حسن و حسین بھی تھے، اور کیا کہا کہ یہ حضرت خدیجہ کے مہر کے طور پر آپ کو دیتا ہوں. دوسری روایت کہتی ہے نہیں، یہ خیبر کے غزوے سے واپس آ رہے تھے اور اس دوران جو ہے یہ واقعہ پیش آیا اور واپسی پہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے. تیسری روایت یہ کہتی ہے کہ جب وآت ذی القربى حقہ نازل ہوئی اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے. یہ تینوں روایتوں میں تضاد ہے. ان تینوں روایتوں میں تضاد جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، اس کی حقیقت نہیں.